لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله عز وجل في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم لا تحاسدوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام رواه البخاري ومسلم منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں
ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ معزز بزرگان دین، علماء کرام، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، دینی بلی، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لائق اور زیبا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بے شمار اور لاتعداد انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، جس کے لیے ہماری جملہ عبادتیں ہوتی ہیں، جس کے لیے ہمارا مرنا اور جینا سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغام کو، آخری قانون کو جب اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انسانوں میں سے سب سے پاک دل والے انسان، مکمل انسان یعنی رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام اللہ رب العالمین نے دیا تھا، بغیر کسی کمی اور بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا، بلکہ 23 سالہ اپنی نبوی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام و بالخصوص رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد میں نے قرآن کریم کی 2 مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور موضوع سے متعلق 2 اشعار یا 3 اشعار بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، بلکہ اکثر لوگوں نے کہ آج کا ٹاپک، آج کا موضوع کیا ہے۔ جی ہاں، جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس کی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، بلکہ ہر دور میں اس کی اہمیت رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم یاد دہانی کرتے رہے، کراتے رہے، تاکہ ہمارے اندر یہ عنصر پایا جائے، یہ صفت آئے، یہ وصف ہم پیدا کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اتحاد کی قوت، اہمیت اور ضرورت۔ اتحاد، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اجتماعیت بھی کہتے ہیں، اتفاق بھی کہتے ہیں، یونٹی بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ساتھ مل کر رہنا، ایک ساتھ مل کر چلنا، ایک نظریے اور ایک فکر کے حامل ہو جانا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں بھی ہمیں برابر امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ذاتی طور پر اپنے ذات کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی محلے، شہر اور ملک کی حیثیت سے ملکی سطح پر۔ ہر جگہ اگر کسی اتحاد کو قائم رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ بھی ہوگا، اور ہم اس کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی قوت بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ بہت زیادہ اس کی تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اتحاد ہی سے سارا نظام قائم ہے، اتحاد ہی سے ساری
قوتیں یکجا جمع ہو کر کوئی کام کر سکتی ہیں. اگر اتحاد نہ ہو تو یہ میری آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے یا میری آواز کو بورڈ کر کے پہنچایا جا رہا ہے یہ بھی آپ تک پہنچنے سے قاصر ہو جائے گی. جی ہاں، اس مائک، وائر، باکس اور لائٹ کی جو یونٹی ہے، اس کی جو اجتماعیت ہے، اس کا جو آپس کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہی قوت ہے، یہی اس کی ضرورت ہے. اگر مائک کہے میں ساتھ نہیں دوں گا، سب مل کر بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے میری آواز کو. اگر لائٹ کٹ ہو جائے اور اتحاد سے اپنا دامن ہٹا لے، چھوڑا لے، تو کیا یہ کام کر سکتا ہے مائک وائر سب مل کر کے؟ کیا کوئی اور چیز نہیں کر سکتا؟ اسی طرح پورا نظام ہے. اور ہر ایک نے یہ کہانیاں سنی ہوگی کہ اگر جال میں سارے کبوتر پھنس جائیں، ایک کبوتر چاہے میں نکل جاؤں، ناممکن ہوگا یا کم از کم مشکل ضرور ہوگا. لیکن اگر اس جال میں 10، 15، 20 اس سے زیادہ تعداد میں کبوتر ہو اور سب میں اگر اتحاد ہو جائے، ایک ہی ساتھ اڑنا ہے، ایک ہی ساتھ فضا میں جانا ہے اور ایک ہی سمت میں چلنا ہے، تو اللہ کی قسم وہ سارے کبوتر مل کر جتنے بھی بھاری جال ہو اس کو اڑا کر لے جائیں گے. اور اگر اتحاد ہو تو جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے وہیں پر ہمارے اپنے نقصان سے بھی بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ. جی ہاں، یہ کہانیاں بھی ہم نے سنی ہوگی یا کم از کم تصور میں تو ہوگا یا جانتے ہوں گے، مشاہدہ بتلاتا ہوگا کہ جب شیر شکاری کرتا ہے تو کسی ایک جانور کو اکیلے میں لیتا ہے. اگر جھنڈ ہو تو وہ شیر خود بخود بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ حملہ کر دے تو سارے جانور مل کر کے اس اکیلے شیر کو ہرا دیتے ہیں. یہ اتحاد کی قوت ہے. اور اگر وہ جانور الگ الگ ہو جائیں اور تم اپنا دیکھ لو میں اپنا دیکھ لیتا ہوں، اگر یہ کانسیپٹ اپنا لیں، یہ تصور اپنا لیں، تو یاد رکھیے گا ایک بھی جانور باقی رہنے والا نہیں. آج ہماری جو صورتحال ہے تقریباً وہی، جبکہ قرآن کریم کی آیتیں جو ہم نے پڑھی اور قرآن کریم کی دسیوں آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی دعوت دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت بٹو، تفرقہ مت کرو، یعنی اتحاد کے ساتھ رہو، یونٹی کے ساتھ رہو اور مل جل کر رہو. وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا تم نے کیا تم ہار جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، الگ الگ مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کی جان دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی تن کو اور سر کو الگ الگ کرنے والے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. اگر زمانے جاہلیت کو ہم یاد کریں تو دیکھیے وہ زمانے جاہلیت جس میں لوگ وہی تھے، نفوس وہی تھے، خون وہی تھا اور وہی ہڈی اور وہی ساری باڈی وہی تھی، اس کے باوجود جو اتحاد کی قوت پیدا ہونے والی تھی وہ چیز نہیں تھی جو اسلام کی قوت اور ایمان کی قوت ہوتی. اسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ سمت میں تھے، جب چاہے جس کو مار دیا، جب چاہے جس کو کاٹ دیا، اور جب چاہا کسی کے درمیان اختلاف و انتشار پھیلا دیا. اور یہی ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کی قوت رہتے ہوئے بے قوت نہیں ہوا کرتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف ہمیں روشنی ڈالی ہمارے لیے اور ہمیں اس طرف دھیان دینے کے لیے بارہا دعوت دی. کہا بہت ساری حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے روبردانی مت کرو، عناد مت کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور ایک روایت میں فوق 3 ليال،
کہ تم میں سے کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اور ایک روایت کے مطابق 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان سے قطع تعلق کرے، بات نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہیں تو بھائی چارگی کی جو قوت ہوتی ہے، بھائی چارگی کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور یہی قوت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلاف و انتشار کا ماحول بنا تھا، انتشار کا ماحول بنا تھا۔ چند لوگوں نے کوشش بھی کی تھی اور کوشش میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اگر ہم واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو وقت یاد کریں، جنگ تبوک کا موقع ہے، فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ رومیوں سے جنگ کے لیے سب کو نکلنا ہے، اور ایسی چلچلاتی دھوپ، گرمی، شدت اور حرارت تھی کہ لوگ پریشان تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو نکلنا ہے۔ منافقین نے تو بہانے کر کے اپنے آپ کو روک لیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنا اپنا بہانہ بنا دیا، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جو مخلص تھے، چاہتے تھے جانا، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے، کوئی عذر نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سوچا کہ ہم بیان کر دیں، جس طرح سے منافقین نے جھوٹے عذر بیان کیے ہیں، اور ہم بچ جائیں، شیطان نے بہکایا، ہمیں بھی جیسے بہکاتا ہے، لیکن کہا نہیں۔ اپنے ضمیر کو انہوں نے للکارا اور کہا آج بچاؤ گے، اللہ کی عدالت میں کون بچائے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچی بات رکھ دیتے ہیں، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان، سارے مسلمانوں سے بائیکاٹ۔ یہ سارے واقعات ہم بار بار سنتے ہیں، صرف اشارہ مقصود ہے۔ چنانچہ بائیکاٹ 2 صحابہ جو کعب بن مالک کے علاوہ تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کے لیے اپنے گھر میں رہے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھنے جاتے تھے، دوسرے اپنے ساتھیوں سے بھی ملتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہوتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا تھا، انہوں نے خلاف ورزی کی ہے شریعت کی، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ملے گا نہیں۔ یہاں تک کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں جس وقت میں سلام کرتا تھا تب سلام کا جواب تک نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، منہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ اب اصل بات سنیے، اس کے بعد جب غسانی بادشاہ کو معلوم ہوا کعب بن مالک کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا ہے، کعب بن مالک کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا ہے، غسانی بادشاہ نے سوچا موقع اچھا ہے، چانس مل گیا ہے ان کے درمیان اختلاف اور انتشار کو ہوا دینے کی۔ کعب بن مالک کو خط بھیجا کہ تم تو شریف آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، ایک غلطی کی وجہ سے بیکاؤٹ، کوئی بات کرنے کے لیے تم سے تیار نہیں، ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ، آہو بھگت کریں گے، تمہاری جو توقیر ہے، تمہاری جو قدر ہونی چاہیے تھی، جو تمہاری عزت ہونی چاہیے تھی، ہمارے پاس ملے گی عزت، آ جاؤ، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دو۔ ایک غلطی پر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے، کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر قربان جائیں، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچ لیں ان کی جگہ پر رکھ کر انہوں نے کہا آج کی طرح کوئی اور دن میرے اوپر اتنا سخت دن نہیں آیا ہے، اتنی سخت آزمائش میرے اوپر نہیں آئی۔ ایلچی کا خط لیا اور تندور میں چولہے میں کہا مجھے ضرورت نہیں، 50 دن تک یوں ہی یہی رویہ اختیار کرتے رہے لوگ۔ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے گلے لگائے۔ تو یہ دیکھیے ایک واقعہ ہے، اگر ہمیں اور آپ کو کوئی بائیکاٹ کر دے، یا اسی طرح سے ہمارا رشتہ اگر گھر سے ٹوٹ جائے، ہمارا رشتہ اگر کوئی کسی جماعت سے ٹوٹ جائے یا جمعیت سے ٹوٹ جائے یا کسی اور چیز سے ٹوٹ جائے، صرف یہاں کی بات نہیں، پوری ملکی سطح پر دیکھ لیں، شہری سطح پر یا کسی اور شہر یا کسی قریہ اور گاؤں کی سطح پر ہم دیکھ لیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ اگر کوئی دشمن ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا، ہم صرف دشمن کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ یہ دوست یا یہ لوگ جو ہمارے ساتھ عرصوں سے رہ رہے تھے، ان کے ساتھ ہم کوئی بھی ایسا موقع ہم نہیں گواتے جو ان کو نقصان پہنچانے والا۔ اور ایک واقعہ سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان تھوڑا اختلاف ہوا، جنگ صفین
تو واقعہ پیش آیا اور دونوں کی اجتہادی اور دونوں کے درمیان جو غلطی ہوئی تو اجتہادی لوگ ہوا دیتے ہیں، ہوا دینے والے دیتے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام کی شان جو ہے اس میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، آج جو اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اجتماعیت اور اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لے اس واقعے سے خبر لے لیں، ان کے لیے بھی یہ واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں دوست تھے، بھائی بھائی، دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، سارے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بہرحال دونوں کے درمیان تھوڑا اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رومی کا خط آیا، ایلچی آیا، پیغمبر قاصد آیا لے کر کے، خط میں کیا تھا؟ ہاں تمہارے درمیان اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنی فوج بھیجتا ہوں اور حضرت علی کے خلاف میری فوج لڑے گی تاکہ وہ پسپا ہو جائے اور آپ کی قوت اور بڑھ جائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی کہتے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، آؤ ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن امیر معاویہ پر قربان جائیں گے۔ کون ہے جو قربانی دے گا؟ کہا اے رومی کتے سن لے، اگر تو حضرت علی کے خلاف فوج بھیجنا ہے تو اس فوج میں ادنا سپاہی بن کر میں تمہاری فوج سے سب سے پہلے قتال کروں گا، ایک ادنا سپاہی۔ اللہ کہا حضرت علی اور میرے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہم اور علی بھائی بھائی ہے، اور تمہاری فوج اگر آئے گی پہلے میری فوج تم سے لڑے گی اور میں ادنا سپاہی بن کر حضرت علی کا ساتھ دوں۔ اللہ، یہ ہے اتحاد، یہ ہے اجتماع، یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے یونٹی، یہ ہے اس کی ضرورت، یہ ہے اس کی قوت۔ اگر ہم لوگوں نے بھی اسی طرح اتحاد و اتفاق کو اپنایا تو انشاءاللہ العزیز اندر کا دشمن ہو، باہر کا دشمن ہو، شہر کا دشمن ہو، دوسرے شہر کا دشمن ہو، ملک کا دشمن ہو، کبھی بھی ہمارا بال بھی بیٹا نہیں کر سکتا۔ لیکن ضرورت ہے اتحاد کو اپنانے کی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم پاور میں ہیں، ہمیں پاور ملا ہوا ہے، طاقت ملی ہوئی ہے، ہم سینہ تان کے چلتے ہیں۔ پاور اگر چھن گیا تو کرتے یہ ہیں دوسرے لوگ جو پاور میں ہیں انہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اپنے اوپر نہ لے، بار بار مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے میرے اوپر بول رہا۔ دیکھیے یہ جو ہے پاور جو ملتا ہے، پاور کی طاقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طرح کی عزت بھی ہے، ایک طرح کا امتحان بھی ہے، میں کسی کی بات نہیں کروں، ہر جگہ کی یہی بات ہے، تو تمام مسلمانوں کی بات۔ تو ہوتا یہ ہے اگر پاور ملا ہے، طاقت ملی ہے، طاقت چھن جاتی ہے تو دوسرے کو اگر وہی طاقت مل گئی تو پھر ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ میری مثال کے طور پر میں یہاں پر ہمیشہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، ہمیشہ میرے علاوہ کوئی خطبہ نہیں دیتا۔ اگر کسی کوئی ممبر مل جائے اور کہا جائے کہ آپ کو خطبہ نہیں دینا ہے، مثال کے طور پر دوسرے کوئی دیں گے، مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہو یا میرے برابر ہو یا کوئی کم ہو، برابر، تو اگر کوئی خطبہ دے میں اس کا دشمن بن جاؤں گا۔ کیونکہ یہ میری جو جگہ اسی جگہ کو مجھ سے لے کر کے فلاں کو دی گئی ہے، وہ جگہ مجھ سے لے کر کے فلاں کو دی گئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اس کا ساتھ دے، یہ نہیں کہ میں یہ کروں ٹھیک ہے خطبے میں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، تم یہ بات یا آپ یہ بات اور ایڈ کریں، یا آپ کا جو طریقہ کار ہے تھوڑا اور بدل لیں، یہ طریقہ اور درست ہوگا، یہ آپ کا بہت بہتر انداز، یہ انداز اور اس طرح سے بہتر ہوگا، اس اسلوب اور عمدہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ کہنے کی بجائے میں یا تو اس کو اور الگ ٹریک پہ لے جاؤں گا، یا تو دوسروں کے کانوں میں جا کر کے اس کے خلاف یا جو عالم ہیں جو کوئی ہیں ان کے خلاف میں اور بتا دوں گا، اور کانا پھوسی کر کے اپنی زبان میں کانا پھوسی کر کے ان کو اور بھڑکا دوں گا، تاکہ وہ محمد کسی نہ کسی طرح سے اگر میرے پاس نہ رہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، کم از کم اس سے چھن جائے، اور یہی حسد ہے، اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ بہرحال اس طرح سے اختلاف و انتشار کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح سے کوشش کبھی کامیاب دکھتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود کے گڈھے میں خود انسان گر جاتا ہے۔ لیکن دوسروں کا فائدہ نہ ہو تو اپنا بھی فائدہ نہیں ہوتا، ہم یہی سوچتے ہیں ہمارا فائدہ نہ ہو دوسروں کا بھی فائدہ نہ ہو، اگر میں گڑھے میں گر رہا ہوں دوسروں کو بھی لے کر گر، ہوتا یہی ہے۔ اور سوچتے ہم یہ ہیں کہ اگر میرے عہدے میں کوئی آ گیا ہے، میرے منصب میں کوئی آ گیا ہے، یا میری طرح کا کوئی اور اسے
میری طرح کا کوئی سامان مل گیا، میری طرح کی کوئی چیز مل گئی ہے تو اس طرح کبھی بھی نہ ہو، ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ میرے بھائی و حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا صحابی رسول ہے ماشاءاللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی جنگ جیتے رہے، جب اسلام کے خلاف بھی تھے، اور جب اسلام پر آگے کبھی بھی دشمنوں سے ہار نہیں ہوئی۔ ایسے صحابی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں سپہ سالار اعظم بنایا گیا تھا، اعلیٰ سپہ سالار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے کسی سبب ان کو معزول کر دیا اور اس عہدے پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ عذر کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیا ریزن، کیوں مجھے پیچھے کیا گیا؟ میں تو اچھے سے لڑ رہا تھا، میں تو اچھے سے جنگ جیت رہا تھا، کبھی ہار نہیں مانی ہے، کبھی کسی کو دھول نہیں چٹائی ہے اپنے میں سے، پھر کیوں ایسا ہوا؟ لیکن حضرت خالد بن ولید پر قربان جائے، انہوں نے کبھی بھی دشمن کا ساتھ دینے کی تو دور کی بات ہے، اپنوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ادنا سپاہی بن کر سپہ سالار اعظم ہے، کبھی بھی جنگ نہیں ہاری انہوں نے اپنی سپہ سالاری میں، اس کے باوجود کبھی بھی ابو عبیدہ سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ ابو عبیدہ کو ہمیشہ نیک مشورہ دیتے رہے۔ یہ ہوتا ہے اتحاد کی قوت، یہ ہوتی ہے یونٹی، یہ ہوتی ہے اجتماعیت۔ میرے بھائیو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کو سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن خود اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، خود اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، فلاں کا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، فلاں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے اگر میں یہ کر دوں تو پوری قوم کا فائدہ ہوگا، اگر میں یہ کر دوں پوری جمعیت کا فائدہ ہوگا، پورے شہر کا فائدہ ہوگا، پورے ملک کا فائدہ ہوگا۔ ہم اگر کسی نظریے کو ہم دیکھیں اور فوراً ایکشن اور ریئیکشن کا معاملہ ہوتا ہے، اگر یہی معاملہ ہم دیکھ لیں اور اپنی سطح پر ہم کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز جو طاقت ہوگی، جو ہماری قوت ہوگی، وہ اتنی ہوگی کہ سامنے والا دشمن کبھی آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی بھی جسارت نہیں کرے گا۔ اپنی صفوں میں ہی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر ہم نہیں کہتے، بلکہ اپنے گھر میں پہلے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے محلے میں، اپنے قریے میں، اپنے گاؤں میں، پھر شہر میں، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ لیکن اگر یہ اتحاد نہ ہو تو جیسا کہ کہا، متحد ہو تو بٹن ڈالو، نظام گلشن، منتشر ہو تو شور مچاتی چلو۔ ہوتا یہی ہے، ہم منتشر ہیں، ہمارے افکار و نظریات الگ ہوتے ہیں، ہم الگ الگ پلیٹ فارم پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی آگے نہ بڑھے، تو ہوتا یہ ہے ہم سے آگے تو نہیں بڑھ پاتا، لیکن ہم بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پوری قوت، پوری طاقت ایک جگہ نہیں جمع ہو جاتی۔ ایک جگہ جمع ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم ایسے کارنامے انجام دیں گے تو دنیا یاد رکھے گی اور تاریخ رقم ہو جائے گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی دکھ، تکلیف، الم، کوئی بھی غم ہو، ہم اس کو اپنا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق دیا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایسی ہونی چاہیے، مہربانی میں، لطف و کرم میں، رحمت میں ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک جسم کی مثال ہے۔ اللہ، جب ایک جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بخار میں اور شب بیداری میں سب ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یونٹی اور اتحاد کی قوت اگر دیکھنا ہے اور اس کی ضرورت دیکھیے، اگر دانت کو تکلیف ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ کیا دانت جا کر کے ڈاکٹر کے پاس علاج کرواتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے پہلے تو ہمارا نفس یا ہمارا جسم کا ہر حصہ اسے محسوس کرتا ہے دانت میں تکلیف ہے، پیر چل کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر بھی اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹر کہے کیا بات ہے، زبان اگر کہہ دے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اتحاد نہیں ہم کرتے، تو کیا ہوگا؟ جائیں گے آپ
वापस आ जाएंगे, या कोई और बीमारी होगी किसी और की आपको दवा मिल जाएगी। ज़बान भी साथ देती है, बराबर उस तकलीफ को बयान करती है, तब जाकर के आपका इलाज होता है। अगर यही पैर कर दे तुम्हें तकलीफ है, तुम समझो, तुम जाओ डॉक्टर के पास, क्या हमारा इलाज हो सकता है? हमारे जिस्म का इलाज हो सकता है। अगर ज़बान इनकार कर दे, इत्तिहाद की क़ुव्वत यही है। इसी तरह से अगर एक को तकलीफ हो, दूसरा मुसलमान तकलीफ महसूस करे, एक गम हो, उस गम में सारे मुसलमान शरीक हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो तकलीफ होगी, वो जो गम होगा, गम का एहसास भी नहीं होगा, गम का एहसास भी नहीं होगा। इसी मिसाल को अगर हम साथ में रखें और इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करें तो इत्तिहाद की क़ुव्वत भी समझ में आएगी, और इंशाअल्लाह आगे आगे पेश इत्तिहाद और इत्तिफाक करके हम साथ चलने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू मूसा अशअरी की रिवायत है, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दुहु बअदुहु बअदा, कि एक मोमिन की मिसाल दूसरे मोमिन के साथ एक दीवार की मानी, एक दूसरे को जैसे दीवार, एक दूसरे से ईंट मिलकर दीवार बनती है, उसी तरह से मुसलमान बनते हैं, मुसलमान बनते हैं। आखिरी बात मैं बात बोल करके खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो ये है कि इत्तिहाद और इत्तिफाक की जो बात हो रही है, वो दो तरह की इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात लोग करते हैं, नारा लगाते हैं, और दोनों फिर वो क्या, एक तो ये कि अपने अफकार और नजरियात पर रहो, बस इत्तिहाद कर लो, इत्तिफाक कर लो और जमा हो जाओ। आप अपने नजरिए पर कायम रहो, आप अपने नजरिए पर, आप अपनी फिक्र रखिए, आप अपनी सोच रखिए, पर एक जमा हो जाए, इत्तिहाद कर लेते हैं। आपके से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और इसको कहते हैं अपने मसलक को छोड़ो नहीं और दूसरे मसलक को छेड़ो नहीं। तो क्या है, सब आकर जमा हो जाए, बस यही इत्तिहाद है। इसको इत्तिहाद नहीं कहते, इसको वक्ती समझौता कर सकते हैं। चलो एक कोई दरिया बह रहा है और उससे हमें नुकसान हो रहा है, सब मिलकर आओ, अपने अपने हिस्से की मिट्टी डालो और उसको बंद कर दो, वक्ती इत्तिहाद हो सकता है, लेकिन इसको इत्तिहाद नहीं करते। बाज़ लोगों का ये भी नारा है, इससे भी इत्तिहाद नहीं होता। दूसरा ये होता है कि आप अपने मसलक पर रहो, हम अपने मसलक पर, आप अपने मसलक पर, आप अपने मसलक, ऐसे इत्तिहाद नहीं हुआ तो ऐसा करो, मेरे मसलक को अपना लो, आप कहेंगे मेरे मसलक को अपना लो, फला कहेगा मेरे मसलक को अपना लो, अपने अपने नजरियात ये सब दावत देते हैं, अपने अपने नजरियात और अफकार को अपनाने की दावत देते हैं, जिस पर भी इत्तिहाद नहीं होगा। मैं कैसे चाहूंगा आपकी नजरियात को कबूल करूं, आप नहीं चाहेंगे मेरी नजरियात को कबूल करूं, इत्तिहाद नहीं हो सकता। इत्तिहाद वही हो सकता है जिसकी दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नबवी में, वातिउल्लाह व रसूलहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह का फरमान हो और दूसरी तरफ नबी, अल्लाह का कुरान हो, नबी का फरमान हो, यही दो चीज़ों के जरिए से और मनहज सलफ के जरिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इत्तिहाद हो सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के हम मुत्तहिद हो सकते हैं, नजरियात भी हमारे मुत्तहिद होंगे, हमारे अफकार भी मुत्तफिक होंगे और हमारा प्लेटफॉर्म भी एक होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ से फिर एक जो दावत आम होगी और जो दावत की नशर इरशाद होगी, इंशाअल्लाह उसे दुनिया देखेगी ना, दुनिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा और हमारी यूनिटी को देख करके लोग मिसाल देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बे करीम हम तमाम लोगों को इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम हम तमाम लोगों में जो इंतशार है, जो इख्तिलाफ है, रब्बे करीम अपनी रहमत से और अपनी नेमत से रब्बुल आलमीन इन सबको इत्तिहाद और इत्तिफाक में तू बदल दे। रब्बे करीम हम तमाम लोगों को पूरी ज़िंदगी भाई भाई बनकर, मुसलमान बनकर और